جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے کے سارے؟ ہم عارفہ مظفر ہماری جانب سے آپ تمام کو خوش آمدید. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. عارفہ مظفر 770 AM ریڈیو چینل ہے. یہاں پہ ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے. آپ پلیز ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے گا. وی لک فارورڈ آپ کے رسپانس کے لیے. بہت شکریہ بہت سے پروگرام کو آپ سراہتے ہیں, اپنے کامنٹس دیتے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو reply all these comment, sooner or later ہو جائے گا. آپ کی موجودگی یقیناً چیزوں کو مزید بہتر سے بہترین بنا سکتی ہے. دیٹ از دا ریزن آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشا کرتے ہوتے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب انگلینڈ سے. bittertruth.u کی آپ کی ویب سائٹ ہے. آپ مختلف اخباروں میں مختلف جگہوں پہ قلم کے زور پہ سوئے ہوں کو جگانے کی اور جاگتے ہوں کو سلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں کہ سوئوں کو جگانے کی اور جاگتوں کو سلانے کی آپ کوشش کرتے ہیں؟ از دیٹ رائٹ؟ نہیں, پہلا حصہ تو ٹھیک ہے, دوسرا حصہ جو ہے آپ نے حضرت فنن بات کر دیا. اینی ویز میں سمیع اللہ ملک صاحب کو یقیناً ہم انہی کا فیڈ بیک لیں گے. پاکستان میں جو صورتحال ہوئی اس کے بعد واقعی یہ کہاوت ہے مگر حقیقت میں دل خون کے آنسو ہوتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اور نارتھ امریکہ میں بھی جابس کی کمی ہے, جاب لیسنس ہے. یہاں پہ مینٹل النس بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ کووڈ کی باقیات ہیں. پاکستان کی صورتحال, پاکستان کا بڑا خوش قسمت ملک ہے, ذرائع سے مالا مال ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اولڈ لوگوں کی تعداد کم ہے, ینگ جنریشن کی تعداد زیادہ ہے, جو کہ پاکستان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. مگر کیا ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آج ایک چھوٹی سی گیم کا آپ سے تذکرہ کرتی ہوں. یہ گیم آپ مطلب فونز کے اوپر یہ گیم آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. گیم کیا ہے کہ آپ نے ایک شہر بنانا ہے, اس شہر کے بیچ میں تمام سسٹمز, پولیس کا سسٹمز ہے, کاؤنسلز ہیں وغیرہ وغیرہ, اور پھر آپ نے وہاں سڑکیں تعمیر کرنی ہے, اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے. مگر یہ تمام کا تمام پیسہ کہاں, کیسے جنریٹ بھی آپ نے کیسے کرنا ہے, لوگوں نے ٹیکس پے کرنا ہے. اس گیم میں ہی ناٹ 100% لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں. یہ کمپیوٹر کی گیم ہے, فون پہ گیم آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. جب آپ ٹیکسز پراپر نہیں دیتے, کلیکٹ کرتے, یا جو لوگ ٹیکسز نہیں دیتے, تو پوری کی پوری گیم آپ کی ویری نائس گیم, یعنی دماغ کا استعمال ہے کہ کس طرح سے ایک شہر اور ایک خطے کو چلانا ہے اور سکسیزفلی چلانا ہے. پاکستان انفارچونیٹلی ایز اے کنٹری از اے پور کنٹری, مگر لوگ پاکستان کے جو امیر ہیں وہ بہت امیر ہیں. بہت سے لوگ جب میری یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یو نو واٹ, جسٹ اٹس اے اسٹوپڈ تھاٹ. بٹ نو, پاکستان میں تمام بڑے بڑے امیر لوگ اور عمرہ اور بڑے ادارے ٹیکسز ہی نہیں پے کرتے, تو ملک چلے گا کیسے؟ ابھی پچھلے دنوں جو منڈیاں لگی تھیں, آپ امیجن کیجئے گا کہ ایک طرف کہا جاتا ہے, اور خدا نخواستہ مجھے یقین ایسا ہوگا نہیں کہ پاکستان کا صورتحال سری لنکا, نیور, انشاءاللہ نیور نیور. یہ بھی نہیں کہ میرا کوئی دیوانے کا خواب ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ قوم وہ ہے جو مشکل وقت میں یکجہت ہوتی ضرور ہے. ایسا صورتحال کوئی بھی نہیں ہوگی. مگر جب میں وہ جو منڈیاں جب لگیں تو میں ذکر کرتی ہوں کہ جی پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. 25 کروڑ 40 کروڑ, یعنی سیاستدانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ او بھائی کچھ عرصے کے لیے آپ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ پاکستان کے خزانے کو یہ رقم دے دو, اور جس شاخ پہ بیٹھے ہو اس شاخ کو مت جلاؤ. بٹ انفارچونیٹلی موسٹ آف دا پولیٹیشینز اینڈ موسٹ آف دی ہائی کلاس جو ہماری رجیم ہے, ان میں سے میجورٹی جو ہے ان کے پاس ڈیول سٹیزن شپ ہے. چھوڑیں گے پاکستان, امریکہ آ جائیں گے, کینیڈا آ جائیں گے, برطانیہ آ جائیں گے. اور یہ ملک بھی کمال کے ہیں, کہاں کہ ان کے فن ٹریکس کام کرتے ہیں, کوئی بندہ ناجائز دولت لے کے نہیں آ سکتا. مگر جتنے پولیٹیشنز ہیں
یہ کیش کی رقم ان ملکوں میں لے کے آئے ہیں، ان کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. یس جب ملک کے اوپر سینکشنز لگنی ہوں گی تو پھر شاید یہ پیسہ فریز کیا جائے. دیٹ از پتہ نہیں کب ہوگا. اینی ویز سمیع اللہ ملک صاحب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. پاکستان کی جو صورتحال ہے، ریوڑیاں ایک کہاوت ہے، انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ اپنے آنوں، اور ہر طرف ریوڑیاں بڑھتی نظر آتی ہیں. افراد بہت امیر ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے. جی سمیع اللہ ملک صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ. جی سر، آپ آج کی صورتحال، یہ جو کل پرسوں کی جو صورتحال ہے پاکستان کی پولیٹیکل، الٹیمیٹلی کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا اور یہ بھی 3 دن رہے گا. 3 دن کے بعد پھر اگلا ڈیسیجن آ جائے گا، کوئی سٹے لے گا. چلنے تو ہم نے سسٹم کو دینا نہیں ہے. اور آپ امیجن کیجئے گا کہ ملک کی جیب میں پیسہ نہیں ہے. آپ ایک طرف دیوالیہ ہونے کی کہانی سناتے ہیں، دوسری طرف آپ ایک کمپنی ہے، ابھی کووڈ کے دنوں میں اگر لوگ غور کریں تو بہت سی کمپنیوں نے اپنے امپلائیز کو آف کر دیا، ان کو لے آفس دے دیے بیکاز کمپنیاں افورڈ نہیں کرتی اور ملک کے پاس پیسہ ہے کوئی نہیں. کیبنٹس آپ نے اتنی بڑی لمبی شیطان کی آنت جیسی کیبنٹس بنا لی ہیں. کیا فرمائیں گے سر، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. میری بہن، ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے آیت کا، اس کا معنی ہے کہ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے. آپ کا دل سوز انٹرو ہوتا ہے ہمیشہ سے، آج بھی وہی ہے، اور بلکہ واقعی پچھلے 3 دنوں سے ساری قوم کی آنکھیں جو ہے ٹی وی کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ پچھلے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 75 سالوں کی پاکستانی تاریخ میں ہر روز یہ فکر ہم تواتر کے ساتھ سنتے ہیں. پاکستان بڑے نازک حالت سے گزر رہا ہے، پاکستان شدید خطرے میں ہے. یعنی گویا ہماری 75 سال کی تاریخ سازشوں، ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانے، پچھتاووں، وسوسوں کی دردناک کہانی میں مستور ہے. ہماری عدلیہ نے بھی نظریہ سہولت کی تاریخ رقم کی ہے، جو یقیناً ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بھٹو کا عدالتی قتل ہے، جس کو بعض خود ہی انہی ججوں نے اپنی غلطی تسلیم بھی کر لیا بعض کا، لیکن پھانسی تو لگا دی اسے حکومت کے جبر کے خانے میں ڈال کر خود کو مجبور و مخور قرار دینے کی ناکام کوشش بھی کرتے رہے جج کہ ہم پہ بڑا دباؤ تھا، اس لیے میں نے بھٹو کی پھانسی کا اعلان کیا. لیکن اگر جج دباؤ قبول کر کے مجبور و مخور ہو کر تو انصاف کا اس طرح دن دہاڑے خون بہائیں گے تو کیا ان ججز کے لیے کوئی سزا نہیں ہے بعد میں؟ ضیاء الحق کا پرویز مشرف کی آمریت کی کس نے توثیق کی؟ بلکہ مشرف کو تو باقاعدہ آئین میں تبدیلی کا حق بھی ہمارے ان ججز نے، یعنی فہد چودھری کے ساتھ نے دیا. جو بعض اسی مشرف کے خلاف اس لیے کھڑے ہو گئے کہ مشرف نے انہیں بڑھا کر غصے میں گالی دے ڈالی، اور مشرف کا یہ عمل اس کے تو مشرف کے زوال کا اور فہد چودھری کے عروج کا باعث بن گیا. لیکن ہم بد نصیبوں نے اس وقت بھی ان ججز کے لیے جان و مال قربان کر کے جو تحریک چلائی، اس کا نتیجہ بھی ان ججز کے ذاتی مفادات کی نظر ہو گیا. اسی عدالت نے یک جنبش 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کی روایت تو قائم کر دی، لیکن پھر یہ کیوں روشن مثال بننے کی بجائے سیاہ وارداتوں کا حصہ بن گئی ہیں یہ ساری جتنی بھی نظیریں ہیں؟ میمو گیٹ ہو، وزیر اعظم گیلانی کی جانب سے صدر کے استثناء کی صورت میں آئینی اختیار کے تحت خط انکار کا معاملہ ہو، پاناما مقدمے میں اقامہ پر نواز شریف کی برطرفی ہو، یا جنرل مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ، یعنی وزرائے اعظم کو عدالتی فیصلوں کی بھینٹ چڑھایا گیا. میمو گیٹ مقدمے کا ایک بڑا مجرم حسین حقانی ضمانت پر امریکہ فرار ہو گیا، جہاں وہ کھلم کھلا پاکستان کی سلامتی خود مختاری کے خلاف انڈیا کے پلیٹ فارم پر پاکستان کے خلاف واہی تواہی بک رہا ہے.
ہماری عدلیہ نے آخر آج تک امریکہ سے اس کی واپسی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس سوال کا جواب کون دے گا؟ ججز ہی دیں گے نا. ہماری اسی عدالت عظمیٰ کے ایک جسٹس ثاقب نثار نے خود کو ملک میں نمایاں کرنے کے لیے باب رحمتے کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. حالانکہ انہی کے دور میں ایک پاکستانی ان کی مالی بدعنوانی کے تمام ثبوتوں اور شواہد کے ساتھ دہائی دیتا رہا سڑکوں، اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر، لیکن کسی نے ان کی فریاد پر کان نہیں دھرا، اور نہ ہی اس مظلوم شکایت کنندہ کو توہین عدالت میں گرفتار کرنے کی ضرورت ہوئی کسی کو. پھر اسی ثاقب نثار کے ہاتھوں اس ملک کو یہ چنکا بھی لگا کہ اس نے ایک عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر سعید، جو کہ امریکہ میں ٹیکساس یعنی ٹیک ہیلتھ سائنس سینٹر میں بطور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی میں عالمی طور پر ایک نام کمایا ہوا، انہوں نے پاکستان آ کر اپنے ملک کے لیے خدمات سر انجام دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے PKLI کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے انہوں نے ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ بنا دیا جہاں ان غریبوں کا مفت علاج شروع کر دیا گیا کہ جو بھاری اخراجات اٹھانے کے متحمل نہیں تھے. گردوں کی تبدیلی کا وہ تھا وہ. اب ثاقب نثار نے اپنے بھائی ساجد نثار کے مفادات کے لیے نہ صرف ڈاکٹر سعید کا نام ECL پر ڈال دیا گیا، بلکہ اس کے بورڈ کو ہی معطل کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی کمیٹی قائم کر دی گئی، ادارہ ہی برباد کر دیا. ہم اسی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے فیصلے کو واپس تو لے لیا اور ڈاکٹر سعید اختر کو عہدے پر بحال کرتے ہوئے پابندیاں بھی اٹھا لی. لیکن کیا ثاقب نثار کو اس مکروہ عمل کی سزا سنائی گئی کہ اس نے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا دیا؟ کیا پاکستان آنے والے ڈاکٹروں کا اعتماد بحال ہو سکا؟ بلکہ انہی دنوں ثاقب نثار سے اپنے بیٹے کی شہانہ شادی میں کروڑ روپے کے اخراجات کی تصاویر میڈیا میں نمایاں طور پر شائع ہوئی، لیکن کسی نے نہیں پوچھا. آج تک ثاقب نثار سے ان شہانہ اخراجات کا حساب نہیں مانگا گیا کہ تم اتنے کروڑ ارب روپے کہاں سے لے آئے. یہ میری بہن سب تاریخ کا حصہ ہے جو تاریخ کے اوراق کبھی معاف نہیں کرتے. یاد رکھیں کہ ظلم و جبر اور ناانصافی کی تاریخ کال کوٹھیوں سے بھی سچ کے چمکدار اور روشن سورج کی پہلی کرن ہی اندھیرے کی موت کا پیغام لے کر آتی ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تاریخ کے ترازو میں انصاف کا وزن زمانے اٹھاتے ہیں. زمانے سے مراد عوام ہیں، ہم لوگ اٹھاتے ہیں. لیکن مقافات عمل تو یہ ہے کہ تاریخ تو اب بھی رقم ہو رہی ہے اور اب بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں 4 دن سے ساری قوم کو کس قدر مصیبت میں ڈالا ہوا ہے سب لوگوں نے. یعنی یہ صرف جو اپنے ترازو میں انصاف آمریت کے پریڈ میں ڈال کر ناجائز اقتدار کو قبولیت کی سند دے رہے تھے، کبھی جمہوریت کے شب خون پر قلم توڑ مہر لگا کر، اور کبھی اپنے ہی دی ہوئی رولنگ کی نئی تشریح کے احکام جاری کر دیے جاتے ہیں. مگر اب حالات مختلف ہیں، کیونکہ اب معاملہ صرف عدلیہ تک نہیں رہ گیا. اب لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی فیصلہ جو 25 ممبروں کو اسی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کو جو آپ نے برطرف کر دیا تھا، ڈی سیٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، اس کا کیا بنے گا؟ پھر ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو پارٹی لیڈر نے حکم دیا تھا نا، عمران کا حکم دیا تھا، عمران ہی لے کے گیا تھا الیکشن کمیشن میں. اور اب بھی آج جو فیصلہ آپ نے اپنے انٹرویو میں جو کہا ہے کہ ابھی پھر ایک اور فیصلہ آ جائے گا، اسٹے آ جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں یہ سوچتا ہوں، بادی نظر میں میرا یہ خیال ہے، شجاعت صاحب جو ہے، جو شجاعت کو پارٹی کے صدر ہیں، اور وہ اب الیکشن کمیشن سے وہی فیصلہ مانگیں گے جو انہوں نے عمران خان کی بارے میں فیصلہ کیا ہے. یعنی اپنے تمام لوگوں کو وہ ڈی سیٹ کروائیں گے. اگر ان کے آدمی ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو لازم بات ہے حمزہ پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنے گا. لیکن 3 دن وہ 3 دن وہ، ایک ہاں دن بزدار، کم از اب کم ملک کا کام تو چلنے دو. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ اب حالات مختلف ہو گئے ہیں، معاملہ صرف اب عدلیہ تک نہیں رہ گیا میری بہن. اس میں کوئی شک نہیں کہ عدالتیں اس قدر بااختیار ہو چکی ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو متنبع کیا ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں کوئی بھی کام خلاف آئین کریں گی تو عدالت کا حق ہے کہ اس کا فوری نوٹس لے کر نہ صرف اس کو کالعدم قرار دے دیں، بلکہ آئین کی تشریح کی بجائے آئین میں ترمیم کا اختیار بھی محفوظ رکھتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے کو بڑے اختیارات حاصل ہو گئے ہیں. اس نے تنبیہ کی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا غیر آئینی کام ہوگا تو عدالتوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو کالعدم قرار دے دے. اور بہرحال ان دنوں یہ آئینی معاملہ عدالت میں ہے کہ سیاسی جماعت کا سربراہ اہم ہے، یہ پارٹی لیڈر کا رتبہ بلند ہے. آئیے میری بہن ذرا بڑے کینوس پر نظر دوڑاتے ہیں. نومبر قریب ہے،
जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बाकी रह गए, नवंबर करीब है, और ये सितंबर महीना अपनी सहरंगेज तारीख तक क्या क्या सितम ढाएगा नहीं मालूम। बस मालूम है तो सिर्फ इतना कि आर्मी चीफ की तैनाती तक ये गेम ऑन रहेगी। बदकिस्मती कहिए कि ओहदे और अख्तियार की जंग रियासत और सेहत बचाने का नारा बन चुकी है। मेरी बहन, 3 माह कबल हुकूमत संभालने वाली सियासी जमातें जब तक गैर जानदारी के ख्वाब से जागेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुसलसल कई साल तक अवाम को मौजूदा निज़ाम से मुतनफ़र करके कभी निज़ाम मुस्तफ़ा के फ्यूज़ बरक़ात बांटे गए, कभी फ्लाई रियासत मदीना के ख्वाब आंखों को अतियतन तो बख्शे गए, लेकिन उन आंखों को ताबीर से रोशनास कराने की बजाय कसरत दर में जाकर अवाम की आंखों में धोखे की खाक डालकर अपने पापी पेट को भरने में कोशा रहे, और हर किसी ने अपने पेशरों को मुल्ज़िम ठहराते हुए खुद को बरी ज़िम्मा करार देकर नए हमलों की तैयारी में मसरूफ हो गए। लेकिन अब जब माशी हकीकत खुल रही हैं तो आंखें अंधी हो गई हैं, चुंधिया नहीं गई, आंखें अंधी हो गई हैं कि माशी हालात क्या है। अब आप देखें कि इस हमजा शहबाज को यानी 2.5 दिन का वजीर आला मुकर्रर किया, और उसने उसी रात दोबारा हल्फ उठा लिया, उसी रात 63 आदमी की कैबिनेट तैयार कर बना दी थी, 63 आदमी की मतलब कैबिनेट बन गई। हालांकि ये अबूरी वजीर आला थे, इन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी कर दी, और मेरा ख्याल है उस पोजीशन में ये फर्दर अपॉइंटमेंट्स नहीं करा सकते थे। कोर्ट ने उन अपॉइंटमेंट्स को भी कालादम करार दे दिए। यही बात है बहन, अब हम अवाम जो है पाकिस्तान में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये कैसे कैसे हुक्मरान आए हैं कि कर्जों की दलदल से निकालने के लिए आलमी मालियाती इदारों के पास हमारे मोटरवेज, एयरपोर्ट, दीगर मुल्क की कीमती अमलाक गिरवी रख दिया गया है। अब आपको पता है कि 3 दिन पहले मजीद मुल्क की सजात को गैर मुल्की इदारों को फरोख्त करने का कानून पास कर लिया गया है। हम करीब सुनने में आएगा, देख लीजिएगा कि कहीं कोई शहर बिक रहा है, कहीं रियासत का सौदा होने जा रहा है। ये मेरी बहन, ये कैसे सौदागर हमारे हुक्मरान बन गए? सारा मुल्क पंसारी की दुकान बन गया है। हमें मालूम न था कि इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। यानी जमीन से लेकर जमीन तक सब बराए फरोख्त लगा दिया गया है, सब बिकता जा रहा है। इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी कि अवाम का दिल जीतने के लिए कागज का एक टुकड़ा लहरा कर नारा लगाया गया कि मैं अपनी कौम को किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा। जबकि गुलामी तो ये है, 178 सीटें रखने के बावजूद 10 सीटें रखने वाले डाकू के सामने खुद लेट गए। माफ कीजिएगा, मैं डाकू इसलिए कहा, ये इमरान खान साहब ने खुद परवेज इलाही साहब के बारे में लफ्ज डाकू इस्तेमाल किया था। खुद उनके डाकू सामने लेट गए, और पूरी पार्टी से एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बना सकते। तो इमरान खान का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जब इंसान पोजीशन में होता है, दाएं बाएं के जो प्रेशर्स होते हैं, रादर देन एक्सेप्टिंग प्रेशर्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ही इज एक्सेप्टिंग प्रेशर्स फ्रॉम द इनसाइड वर्ल्ड। इमरान खान से पूछा गया कि कैसे हो सकता है कि आपने चौधरी परवेज इलाही को, उन्होंने बड़ी मायूसी के साथ कहा इस बात को छोड़ दो। आपको क्या पता कि कितने प्रेशर्स होते हैं? आप मुल्क को बाहर के हाथों में बेचने की बजाय आपके इर्द गिर्द कॉम्प्रोमाइजर्स हैं, दैट्स व्हाट पीपल डू। फिर वो लीडर कैसा हुआ जो कहता है, वो जो मुल्क को गुलामी से निकालने के दावे कर रहा है? कोई अच्छा लीडर प्रपोज करे ना, आप तो फिर प्रपोज करेंगे उन्हीं नामों को जो जो हमने 100 दफा आजमाए हुए हैं। देखिए बात ये है, अंधों में काना राजा की कहावत आपने सुनी है, बट दैट स्टूपिड मैन इज आल्सो सराउंडेड बाय द कॉम्प्रोमाइजर्स। मेरी बात तो सुन लीजिए, इसमें भी आता हूँ। आप देखें ना, ऐन वक्त पर काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखकर पांसा पढ़ दिया, आपको पता है, जिसका ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया। डिप्टी स्पीकर के इस फैसले ने जो भूचाल पैदा किया है, उसको संभालने के लिए फिर ये सब आला अदालत के द्वारा पीटना को पड़ा और गए वहां पे। अब वो उस सुप्रीम कोर्ट में सोचिए, जरा गौर कीजिए, उस सुप्रीम कोर्ट में पहले से इमरान खान की 2 दरखास्तें मौजूद हैं। पहली दरखास्त है कि अदालत को पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं, और दूसरी दरखास्त में यह है कि अदालत पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत करे। हद हो गई। ये दोनों दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में अभी मौजूद हैं। फिर मुझे ये बताइए, अब इसका फैसला तो कौम को करना है ना, कि एक दरखास्त तो ये दी जाती है, दूसरी दरखास्त ये दे दी गई है। अच्छा, जिन लोगों पर इनका लीडर चंद मिनट के लिए भरोसा ना करे और होटल में नजरबंद कर दिया जाए कि कोई इनकी वफादारी ना खरीद ले,
تو آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا قوم کی تقدیر ایسے ممبران ارکان کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ضمنی الیکشن جیتنے کے فوری بعد عمران خان نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ بھی دے دیا تھا کہ اب وہ کوئی الیکشن اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے نہیں لڑیں گے. یعنی ادھر موجودہ حکومت میں شامل 11 سائز جماعتوں نے فل بینچ بنانے کا جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ وزیر کی طرف سے مسترد کر دیا گیا، جس کا انہوں نے بھی آئندہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. یہ کیا تماشا چل رہا ہے ہمارے ملک میں؟ سر میں آپ کو یہاں روکوں گی. آپ بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. آپ مجھے کوئی بتائیے گا، پھر وہی بات ہے نا کہ قوم کو ڈائریکشن دینے کے بعد بھمبل بھوسے میں تو نہ پھنسائی رکھیں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. تو پھر آسمان سے فرشتے اترے اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے؟ تو مطلب یہی تو بھمبل بھوسے میں ہی پھنسایا ہوا ہے نا. وہ ویسے غلط ہیں، جو عمران خان ہے وہ بھی غلط ہے. تو پھر اب کون آئے گا؟ میں تو صرف اتنا کہتی ہوں کہ ہم اپنے مفاد پرست لوگ ہیں. ایک زمانہ تھا الطاف حسین صاحب بیچارہ اللہ اس کو صحت دے، ان کو کہتے تھے جی باہر بیٹھ کے ملک کے بیچ میں مداخلت کرتے ہیں، اور جی پتہ نہیں کون کو اتنا لوگوں کو پوائزن کرتے تھے پاکستان کے بارے میں. اب ملک کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. کبھی ہمیں فورن پرائم منسٹر آ جاتا ہے، اب ایک ہمارا بندہ جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. عمران خان بھی غلط ہے. مجھے بتائیں کون آئے؟ مجھے تو سلوشن چاہیے. آپ بجائے اس کے کہ ہم ہر بات میں بات کر کے بھمبل بھوسے میں پھنسائی رکھیں. وی نیڈ سلوشن بیسڈ پروگرام. میں ہر پروگرام میں اگر تنقید اس بات میں کرتا ہوں اس کا سلوشن میں سر آپ بالکل بجائیں. ابھی گیو می دی سلوشن. میں ابھی دیتا سلوشن. مجھے تھوڑی سی اس کی تھوڑی ہم اور کس کی طرف دیکھیں ہوپ کے لیے؟ میں تھوڑی سی مجھے بتانے دیجیے تفصیل، تھوڑی سی 2 لائنیں مجھے صرف 2 منٹ دے دیجیے اس کی تفصیل بتانے میں، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا حل بھی بتاتا ہوں. پہلے میں یہ تو بتا دوں قوم کو، آپ کے پروگرام ذریعے یہ تو پتا چل جائے کہ کون کون غلط کر رہا ہے. دیکھیں اب آج سپریم کورٹ نے حکومتی اتحاد کے وکلاء کو دلائل دینے کی جب دعوت دی تو انہوں نے اپنے موکل کے فیصلے کے مطابق بائیکاٹ کی اطلاع دے دی. مقدمے سے انہوں نے عہدگی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا. تو پھر سپریم کورٹ کے جج نے پوچھا، چیف جسٹس نے مطلب ہے عطا بندیال نے، کہ کیا پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد نہیں رہا؟ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اور عرفان قادر کی آج بڑی سخت جھڑپ ہوئی ہے پہلی دفعہ عدالت کے اندر. یہ کبھی ایسا ہوا نہیں. کبھی میں وہ الفاظ میں دہرانا چاہتا آپ کے پروگرام کے سلسلے میں جو ہوا ہے، لیکن میرے پاس پورے لفظ، میرے پاس پوری عبارت موجود ہے جو وہاں پہ جو ہوا ہے. اگر سپریم کورٹ میں وہ دہرائے گئے ہیں نا تو میرا خیال ہے آپ کو دہرا دینا چاہیے. آپ نے بلکہ پروگرام شروع کیا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان اور پچھلے پروگراموں میں بھی عرفان قادر نے اس کے جواب میں کہا، اس نے کہا جناب قوم میں جب میں وہ بھی جسٹس رہے ہیں، کہا میں جب کسی جج پہ تھوڑا سا بھی شک کیا جاتا تھا تو اسے ہٹ جانا چاہیے. وہ ہٹ گیا تھا. قوم آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ فل بینچ بنائیں، آپ فل بینچ نہیں بنا رہے. قوم آپ سے انصاف کی توقع رکھتی ہے. تو انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے جب ڈانٹ پلائی تو اس نے کہا کہ مجھے ڈانٹے نہیں، آپ قوم کو انصاف دیں. تو میں انصاف نہیں دے رہا. اس نے کہا یہ تو قوم فیصلہ کرے گی، آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانا خود کہنے والے کہ آپ انصاف کرتے نہیں کرتے. انصاف تو ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ ایسی بات کبھی نہیں آج تک ہوئی سپریم کورٹ کے اندر. چیف جسٹس کے ساتھ براہ راست ایسا مکالمہ کبھی نہیں ہوا. دوسرے جو وکیل تھے پیپلز پارٹی کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری جماعتوں نے ہمیں ہمارے جو موکل ہیں انہوں نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے کہ ہم اس مقدمے سے بائیکاٹ کر دیں، اس لیے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں واقعی ایک اصول تو یہ ہے کہ اگر کسی ایک جج پر مدعی غیر اطمینان کا اظہار کر دے تو جج خود اس مقدمے سے الگ ہو جاتا ہے. یہ برطانیہ میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہوگا، امریکہ میں بھی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اس ملکوں میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جو لیڈر ہے اس کے اوپر اعتماد ہو جائے نا تو وہ لیڈر بھی ریزائن کر دیا کرتا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے. یہی مسئلہ نا ہمارے یہاں پورا ہوا بگڑا. عدالتیں نہیں، جماعتیں بھی، ہر چیز بگڑی. بہت شکریہ سر. ایک بریک لیتے ہیں. وہ آج ایک شعر ہے بڑا خوبصورت ہے کہ ظاہر ہے ہمارے کورٹس کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو وہ چاہے وہ پولیٹیشنز کی بات کر لیں، چاہے آپ وہ ہمارے وکلاء کی بات کر لیں. میں تو بلکہ آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ آسمہ جہانگیر
یہ جو باہر نکلا ہوا ہے نا امریکہ میں جو ہمارا تھنک ٹینک چلا پھرتا ہے، کیا نام ہے اس کا، حسین حقانی. حسین حقانی کو بھی ایک کاغذ کے اوپر اسما جہانگیر صاحبہ نے ملک سے بھگایا تھا. دس از اے سیڈ تھنگ. جھوٹے اشتام کے اوپر، جھوٹی چیزوں کے اوپر آپ چیزیں. تو وہ کسی نے اس شعر کو بدلا ہے، اس نے کہا سبق پر پھر منافقت کا، شرارت کا، ذلالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام چوروں کی امامت کا. اس کا مقصد یہ ہے کہ کورٹ پہ بھی ہمیں یقین نہیں ہے، لیڈرز کے ہم پر ہمیں یقین نہیں ہے. آرمی آف کورس آئی واز اے اسٹرانگ سپورٹر اینڈ آئی ایم اسٹل اے اسٹرانگ سپورٹر آف آرمی. ریزن بینگ یہ نہیں کہ مجھے کسی افسر کی پوزیشن کبھی مروب کرتی ہے، مجھے کبھی کسی کی پوزیشن نے مروب نہیں کیا. مجھے مروب کرتا ہے ان ماؤں کا جذبہ جو اپنے جوان بچوں کو آرمی ڈالتے ہیں. آج تک میں نے ساری اپنی زندگی پاکستان کی آرمی کو پاک فوج زندہ باد ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا، سلوٹ کرتے کرتے ایز اے سویلین بھی اس کو پروٹیکٹ کرتے کرتے میں نے وقت گزارا. ایک شخص کی وجہ سے ان تمام ماؤں کی اور شہداء. اور جب میں اس چینل کے اوپر 770 پہ آتی ہوں، وی ہیو 18 پروڈیوسر. جب جوتیاں لگتی ہیں نا، چھترول ہوتی ہے پاکستان کے جنرلز کی، آئی فیل انسلٹیڈ. کیا قصور ہے ان ماؤں کا جن کے بیٹوں نے قربانیاں دی؟ کیا قصور ہے ان ایماندار آفیسرز کا جنہوں نے پاکستان کو سروس دی؟ ایک شخص اور چند ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی کین سی ان دا فیوچر، بٹ ایوری بڈی از کٹنگ دا برانچ ویئر وی آر سٹنگ. اب آپ وقفے میں جا رہے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی سمیع بھائی، ویلکم بیک ٹو ایوری بڈی. سمیع بھائی، آپ نا پوری باتیں کرتے ہیں، بڑے خوبصورت انالائز کرتے ہیں چیزوں کو. آئی انڈرسٹینڈ انالیسز از مسٹ، مگر وی نیڈ دی ریمیڈی ٹو ریزالو دا پرابلم. میرے پاس ایک ریمیڈی ہے اور ویری سمپل ریمیڈی. ایران کی طرح سے امام خمینی جو انقلاب لائے تھے وہ انقلاب آئے، اتا ترک جو لے کے آئے تھے وہ انقلاب آنا چاہیے. ہر بندے کو الٹا لٹکا دو آپ. ہوتا کیا ہے میری بہن کے، ہماری قوم اور سننے والے جو ہوتے ہیں نا، سننے والے اکثر وہ پروگرام کا آخری حصہ میں زیادہ یاد رہتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں اس لیے اپنے سارے علاج کو، اب سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں. اب آپ سے تقریباً 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا، یہ میرا 69واں، یعنی کم 70 پروگرام آپ سے ہو گئے ہیں. آپ کے یہ جائے گا انشاءاللہ. مطلب آپ دیکھ لیجیے، سر کسی پروگرام کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. میری کوشش تو یہی رہی ہے، میں نے ناقص اپنی عقل کے مطابق اس کا حل ضرور بتایا. جو تنقید کی باتیں کی، اس کا حل بھی ضرور ساتھ رکھا ہے، بتایا بھی ہے. اچھا، اب میں آپ کے اس جو آپ نے ابھی دوبارہ جو آخر میں پھر بڑی ہی دلسوزی کے ساتھ اور بڑے بجھے ہوئے دل کے ساتھ جو باتیں کہیں، اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو پارلیمانی جمہوریت ہے، اس کے اندر اب اختیارات جو ہے نا، ہماری جمہوریت، پارلیمان جمہوریت کی کمزوری کی بنا پہ، ان کی اپنی مطلب نا تجربہ کاری کی بنا پہ کہہ لیں، یا اپنے ذاتی مفادات کی بنا پہ کہہ لیں، یا ویسٹ انٹرسٹ پہ کہہ لیں، اس وجہ سے عدالت کو ان کے سارے اختیارات زیادہ تفویض ہوتے جا رہے ہیں، اور شخصی آمریت کی مثالیں دینے والے خود اشخاص کی آمریت کے پروردہ بن رہے ہیں. آپ دیکھیں، دھمکی، داؤں سے زبردستی کے سامنے آئین محض ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ گیا ہے، اور ناپائیدار جمہوریت کو آمریت سے زیادہ فسطائیت کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب سابقہ حکومت نے اپنے دور میں پارلیمانی جمہوریت کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کنٹرول کیا. کون نہیں جانتا، عمران خان کے سمجھوانے میں قانون سازی تو آرڈیننس کے ذریعے ہوتی رہی. اور اب تماشا یہ ہے کہ آئینی بالادستی کو عدالتی فیصلوں کے کنٹرول میں اب تو دے دیا گیا ہے نا. اب تو مطلب ہے یہ کام تو ہمارے اپنے اداروں کا تھا، پارلیمنٹ کا تھا کہ وہ یہ کام کرتے، لیکن وہ خود تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے. مطلب ہے لڑنے بڑنے میں لگے رہے، سارا وقت جو ہے اقدامات میں لگ گیا. اس نے لوٹ لیا، اس کے تمہارے چور مرد آباد، میرے چور زندہ باد کے یہ نعرے لگاتے ہمارے ہم نے گزار دیا، اپنا ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہم نے. پھر صحافت، سیاست، معاشرت، ثقافت کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ایسا بدنام کیا گیا کہ طاقت کا مرکز تاکہ محفوظ رہے. مگر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو دھول دوسروں چہروں کو دھندلانے کے لیے اڑائی جاتی ہے نا بہن، وہ پہلے خود وہ لوگ اسی دھول کے نرغے میں آ جاتے ہیں.
اس سارے دور میں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی رضیہ ہو گئی جو اپنی پالتو گڈوں میں پھنس گئی، اور جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیان ہی عوام میں ایسا مقبول کر دیا کہ برسوں کی محنت اور عزت سادات خاک میں ملانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ لیکن عدالت کے فیصلے کے بعد اب تو ایس پاسا پلٹ گیا ہے، پھر وہ دوبارہ ہو گیا جو ہونا تھا۔ اب لیکن اب عدالت کی نظیر کیا پیش کرے گی کہ پہلے اسی معاملے پہ وہ جو تھے ممبران اسمبلی انہیں تو ڈی سیٹ کر دیا گیا، کیونکہ وہاں عمران تو پارلیمنٹ لیڈر نہیں تھا، عمران تو پارٹی لیڈر تھا، پارٹی ہیڈ تھا۔ مقدمہ تو یہ تھا کہ پارٹی ہیڈ زیادہ اس کے احکام مانے جائیں گے یا کہ پارلیمنٹ لیڈر کا رتبہ زیادہ ہوگا۔ لیکن عمران کے وقت وہ تو عمران کا اس کو لیڈر مان کے اس کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، یہاں پہ آ کے آپ نے الٹ کر دیا۔ یہ بھی تو قوم پوچھے گی نا آپ سے سوال، میں پوچھوں نہ پوچھوں لیکن قوم تو پوچھے گی یہ قانونی بات۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اب ملک میں جو پچھلے چند سے پچھتاوے اور وسوسے کی آگ کو جو بجھایا یا بھڑکایا گیا ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس عدالت کے فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اب حکومتی اتحاد اب اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانی میں واپس آ جائے گا، یعنی جو ہماری نئی موجودہ حکومت چل رہی ہے یہ بڑی مشکل سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب آئی، لیکن اب اس فیصلے کے بعد وہ آپ دیکھ لیجیے کل سے جو انہوں نے بائیکاٹ کیا اس کے خلاف جاری ہے، ان کی جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ بھی ان کے خلاف جاری ہے، جبکہ تحریک انصاف ایک بار پھر اسی صفحے پر جس کا آسرا تھا، لیکن بیانیے کی اسی جنگ میں وہ کسی پارٹی کے حق میں ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں اس کے ساتھ اب ان کی پریس کانفرنس سن لیں، تحریک انصاف کے لوگوں کی باتیں سن لیں، فواد کی باتیں سن لیں، اسد کی باتیں سن لیں، اور لوگوں کی باتیں سن لیں، عمر کی باتیں سن لیں، سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب نیوٹرل یاد نہیں رہا، اب اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں مطلب۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ اس سارے مقدمے کے اندر حمزہ شہباز کے اس کردار کی بھی تعریف کی ہے کہ آپ نے الیکشن بڑے فیئر کروائے، پھر اس لیے کرایا کہ 75% سیٹیں عمران کے پاس چلے گئی، اس کی تو آپ نے تعریف کی۔ لیکن آپ اپنا عدالت اپنے فیصلے کے بارے میں بتائیں نا کہ پہلا کیا فیصلہ دیا تھا، اب کیا فیصلہ دیا ہے۔ ایک تو یہ سب ہمارا سب بڑا نقصان ہے، اور بلکہ ایسے ہی جو ہوتے ہیں فیصلے بڑے قوموں کے لیے بڑے عظیم خسارے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب ملک کی سیاسی صورتحال طاقت اداروں کی موجودہ صورتحال پر مجھے بے اختیار وہ وارث شاہ یاد آ گئے کہ دنیا تے کدی سکھ نہیں پاندا جیڑا دو پاسے سانجا، دنیا تے کدی سکھ نہیں پاندا جیڑا دو پاسے سانجا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے، اکو پاسے رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا۔ تاہم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 4 سال پہلے ہاتھوں سے لگائی ہوئی گانٹھیں آج دانتوں سے بھی نہیں کھل رہی، اور نتیجہ معاشرے میں تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تمام ادارے تفریق کا شکار بن گئے ہیں، شخصیات نے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفادات داؤ پر لگا دیے ہیں، آئین کی اولداری شخصیت پرستی کی نظر ہو گئی ہے، جمہوری نظام خطرے میں ہے، اور بچی کچی معاشی خود مختاری داؤ پر لگ گئی ہے۔ بہن، آپ نے کہا تھا میں علاج نہیں بتاتا، میں آپ کو علاج بتانے لگا ہوں۔ بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اب چہرے نہیں، نظام بدلنے کی ضرورت ہے، نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے رب نے ہمیں اس کا نظام کا حکم دیا وہ نظام آپ کی کریں۔ اب کتنی دفعہ میں یہ باتیں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، میں جس رب نے، جس خالق نے اس مخلوق کو بنایا، کیا اس نے اس مخلوق کے لیے کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کہ حکومتیں ملک کیسے چلائی جاتی ہیں یا کیسے چلائی جائیں گی؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے اگر ہم خود ہی نہ پڑھیں۔ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے سر پیٹ چکا ہوں، کئی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سوئی قوم کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اس میں کوئی شک نہیں، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے کہ میں سوئی قوم کے کانوں کے قریب جا کے ڈھول اتنے زور سے پیٹوں کو اٹھاؤں، اور بعض میں ابھی تک مایوس نہیں ہوا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ سوئی قوم کو تو جگانا آسان ہے، جو سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کو جگانا بڑا مشکل ہے، لیکن مجھے پھر بھی یہ کام کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، یہ آج مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ میں جب آپ نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میرا ملک کبھی سری لنکا نہیں بنے گا، انشاءاللہ کبھی نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے،
آج مال دے کے، خسارہ دے کے، پھل فروٹ دے کے، باغات کو تباہ کر کے، بیماری دے کے، صحت دے کے، امن میں لا کے، خوف میں لا کے، یہ سب چیزوں میں آزمائیں گے. پھر دیکھیں گے کہ تم میں صبر کرنے والا کون ہے. جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی. جب تم پہ کوئی مصیبت آئے تو کہو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ طرف جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں تو صحیح ایک دفعہ. ہم دنیا عالمی مالیاتی اداروں کے پاؤں چاٹنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. لیکن جو خزائن، تمام دنیا کے خزائن کا مالک ہے، جس کا وعدہ ہے کہ سارے خزائن تمہارے لیے ہے، اللہ نے یہ خزانے کیا کرنے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو مانتے نہیں ہیں. ابھی اسی حکومت جو حکومت آئی ہے، اسی حکومت نے پھر سے سود کے بارے میں جو فیصلہ آیا تھا اسلامی نژادی کونسل کا، اس کے خلاف پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئی. قرآن میں تو بارہا کہا گیا ہے حلل البیع وحرم الربا. قرآن پھر یہ بھی کہا، یہ بھی ہے قرآن میں کہ بھی یہ تو سود جو ہے یہ تو اللہ اور رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے. ہم تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے رزق تنگ کر دیتا ہے. ہم پہ کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، کیوں وبائیں آ رہی ہیں، کیوں بارشیں تباہی لا رہی ہیں ہماری مطلب ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ طرف کیوں نہیں لوٹتے. ہم بیمار ہوتے ہیں تو فوراً سر میں درد ہو یا کوئی اور کو درد ہو، فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگے ہوئے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے جا کے میڈیسن لیتے ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ واقعی ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اس نظام میں رہتے ہوئے ہمیں یہ یقین ہے یہ ڈاکٹر ہے جو لکھ کے دے گا، اس سے ہم اس کو وہ میڈیسن ہم استعمال کریں گے اور ہمیں آرام آ جائے گا. ہمیں اس کاغذ کے ایک پرزے کے اوپر تو اتنا یقین ہے کہ ہم وہ کاغذ لے کے فوری فارماسسٹ کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں. اس یقین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں آرام آ جائے گا. ہمارا یقین یہ ہے، آگ پہ یقین ہے. کوئی ہے آدمی کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال دے، اسے پتا ہے کہ یہ آگ جلا دیتی ہے. اگر میرے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر ڈال دیا جائے، لیکن مجھے یہ نہ بتایا جائے یہ ٹیلکم پاؤڈر، مجھے یہ کہا جائے کہ یہ سائنامائڈ زہر ہے، یہ کیا میں اس سے اپنے ہاتھ رکھوں گا؟ میں تو فوراً سے پھینک دوں گا. مجھے نہیں چاہیے. مطلب اس یقین کی ضرورت ہے اللہ کے اوپر. اللہ کو کمزور یقین کی ضرورت نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں ہے مطلب کرنے کی. ہمارے ملک کا علاج میری بہن یہی ہے. ہم نے بارہا، میں نے جیسے اپنے بات میں کہا، ہمیں جو ایک آئے مذہبی گروہ بن کے اکٹھے آئے، انہوں نے کہا یہ نظام مصطفیٰ لائیں گے ملک کے اندر. ہم نے وہ بھی دیکھ لیا ہمیں کیسا دھوکہ دیا گیا، نظام مصطفیٰ کے نام پہ کیسا دھوکہ دیا قوم کو. پھر رضا مدینہ کی بات کی گئی، اس میں بھی ہمیں دھوکہ ملا ہمیں ہر چیز کو. اس لیے میں آپ کے توسط سے دست بدستہ یہ التجا کرتا ہوں قوم سے کہ اب نظام بدلیں. بہت چہرے شکریہ نہیں سر، بدلیں بہت گے تو شکریہ، آپ نے یہ بات نظام اچھی ہے. بدلنے کا ذکر کر دیا. میں آپ کی کسی بات سے اختلاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر میں آپ سے 2-3 سوال کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے گھر میں بڑے ہیں نا، ہر وقت ان کے ساتھ بحث نہ رکھیں. یہ جو بہت بحث ہے نا، یہ زبان کا آر اور آنکھ کی عزت کو کم کر دیتی ہے. ایک ہوتا ہے حادثے چبڑاسا، جب ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو مذاق بنا لیتے ہیں. قرآن پاک کی آپ بالکل میں مانتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کا بھی ذکر کروں کہ میں تمام مسلم امہ کے لیے تھا. اٹ واز ناٹ اونلی فار پاکستان. پاکستان میں تو ہم اتنا عرصہ ہندوستان کے ساتھ رہے ہیں کہ ہماری آدھی سے زیادہ رسمیں جو ہیں ہندوانہ رسمیں ہیں، آدھی سے زیادہ رسمیں ہماری ہندوانہ رسمیں ہیں. مگر تمام مسلم امہ کے لیے تھا کہ میں تمہارے لیے درمیان میں قرآن اور حدیث چھوڑ. ہم ہر چیز میں قرآن پاک کا ذکر تو لے آتے ہیں. عدالتوں کے بیچ میں آپ چلے جائیں تو حلف لینے کے بعد جو جھوٹا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور حلف کس پہ لے رہا ہے؟ قرآن پاک کے اوپر. آپ کے جتنے اپوائنٹمنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی بیوروکریٹک لیول پہ ہوں، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیول کے اوپر ہوں، تو ہم حلف لیتے ہیں. حلف کے لیے پھر کس کو لے آتے ہیں؟ قرآن پاک کو لے آتے ہیں. اور میرا کہنے کا مقصد آپ سے جو ہے، میں دو چیزوں کو مکس نہیں کر رہی. ہر چیز آپ اور میں کینیڈا امریکہ میں رہتے ہیں، کتنا میں ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری اسٹرانگ سسٹم. میں اسٹرانگ سسٹم کا ذکر کرتی ہوں. جب آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ بالکل قرآن پاک میں سود بند ہے، تو پھر اشخاص کے لیول کے اوپر پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں. مگر جب ہم اس سسٹم کی بات، انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر ہم نے ٹریڈ کرنی ہے، تو آپ کیسے نکلیں گے اس سے باہر؟ آپ کو ورلڈ بینک قرضہ دیتا ہے تو کس چیز کے اوپر دیتا ہے؟ آپ کو سود پہ ہی دیتا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کو سعودی عربیہ نے قرضہ دیا، کس چیز کے اوپر دیا؟ سود پہ ہی دیا تھا نا.
میں اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اور آپ ان ممالک کے بیچ میں جہاں پر ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں تو احساس دلواتے ہیں لوگوں کو, تیرے لوگ ہیں جو نہیں بھی احساس دلواتے, مگر جب انٹرنیشنل سسٹم میں آپ نے چلنا ہے, ہماری دوائی کا علاج ہے, ہمارا ویلفیئر سسٹم ان ممالک کا, ایوری تھنگ, ہاسپٹلس کا سسٹم ہے, ایوری تھنگ گوز آن انویسٹمنٹس, اس کے اوپر جو ریٹرن ہے اس کے لحاظ سے ہم نے اس چیز کو تو پکڑ لیا ہوا ہے. اور پاکستان کیا اکیلا رہ کے تو کام کر ہی نہیں سکتا نا. آج رشیا کے اوپر سینکشنز کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اس کو ایلینیٹ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان ایلینیٹ ویسے ہی کمزور ہے. ہر وقت تو ہم قرضہ لینے کے لیے چلتے ہیں, جو ملک آپ کو قرضہ دے گا کس کے اوپر دے گا؟ انٹرسٹ کے اوپر ہی دے گا نا. تو ابہام سے باہر نکل کے میرے پاس اس کا حل بڑا خوبصورت ہے, اور میرے پاس حل اس کا یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ آئے جو وہ پالیسیز کو اپنائے جو مصطفیٰ اتاترک نے اپنائی تھی, ان پالیسیز کو اپنایا جائے جو ایران نے اپنائی تھی, جب تک یہ کنٹامنیشن پاک نہیں ہوتی. آج کل میں ایک نیا لفظ سن رہی ہوں, دیٹ از ایولیوشن. اور ایولیوشن میں انہوں نے جو مثال دیا ہے کہ ایک اچھا شخص آ جائے, کرپشن رہے گی, اس میں اس کو فلٹر کرتا چلا جائے, پہلے گدلا پانی ہوگا, الٹیمیٹلی صاف ہو جائے گا. مگر صاحب آپ مسلمان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے ٹریٹر آپ کو مسلمان میں ملتے ہیں اور کسی میں بھی نہیں ملتے. قرآن پاک لایا عمل ہے نا ہماری زندگی کا, تو ہم نا ایکچولی ہر چیز میں دو چیزوں کو بدغم کرنے کے بعد کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ, میری بات غلط ہے, آپ مجھ پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں, مگر یا تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. میں تو کہتی ہوں پھر ایران کی طرح آ جائیں آپ, ہر آدمی جس نے غلط کام کیا اڑا دیں اس کو. اس میں جنرل بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کا ISI کا لیڈر بھی ہو سکتا ہے. اس کا جواب دینے دینا. اب آپ کی اس بات کا میں جواب, اور بس یہیں پہ پھر ہم پروگرام ختم کریں گے آپ کے اس جواب کے. اس بات کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. میں مثال بھی دے دوں گا, پھر آپ کو انٹرنیشنل مثال بھی دے دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کئی پروگرام میں نے جوائن کیے اس معاملے میں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو عالمی مالیاتی اداروں سے پاکستان نے قرض لیے اس کا کیا بنے گا. ہم نے کہا کہ مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے جو معاہدے ہوتے ہیں اس کی تعمیل, اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. میں اس سے بھاگ نہیں رہا. نہ لے کے آئیں آپ. مسلمان نہیں بھی ہے تو میں نے مارگیج لی ہوئی ہے کینیڈا میں, جب میں نے ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر ڈونٹ برنگ دا مسلم. جواب تو سن لیں. نہیں سر, آپ پھر آپ نا وہی بات ہے بیچ میں لوگوں کو وہ ضیاء الحق والا آپ کو لیا استعمال کرتے ہیں. I don't need to tell I'm a Muslim. I am a person who is a human being. I abide everything what I sign. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے کہہ تو دیا نا کہ عالمی مالیاتی معاہدوں کی پاسداری ہمیں کرنی چاہیے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جو بات کہی نا اتاترک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے بہت پہلے یہ معاملہ رکھا تھا, میں نے یہ کہا بھی تھا. میں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ان تمام افراد کی فہرست موجود ہے جنہوں نے پاکستان کے بینکوں سے قرضے لیے اور پھر واپس نہیں کیا اور معاف کروائے. ان سب کی جائیدادوں کو ضبط کیا جائے, سب کے پیسے لیے جائیں, بلا تقسیر قانون سازی ہو اور سب کے پیسے لیے جائیں, کیونکہ ان پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کی قومی دولت کو لوٹا ہے. سب کو لیا جائے. 47 سے لے کے آج تک جتنے لوگوں نے قرضہ لیا ہے سب لوگوں کو جو ہے پکڑا جائے, ان سے قرضے لیے جائیں, ان کی جائیداد کو ضبط کیا جائے, باقی خزانہ پاکستان کو اس میں جمع کروایا جائے. ہمارے قرضے دور ہوں گے. نہیں, ہمیں پھر ٹیم بنا. میں اس لیے کہا میں نے کہ چیرین نظام بدلو, ایسے آدمی لاؤ, وہ آدمی لاؤ اپنی حکومت میں جن کا سابقہ ماضی پاکستان سے لے کر آج تک بالکل پاک ہو, کبھی انہوں نے بینک سے قرضہ لیا ہو نہ. یہ پروگرام تک آپ کو ٹائم دیتی ہوں, 20 بندوں کا نام دے دیں جو جن کا کلیئر ہے, جو آپ کے ISI کے لیڈر. آپ کا خیال ہے انہوں نے قرآن کے اوپر رکھ کے حلف نہیں تھا لیا کہ اس ملک کی حفاظت کروں گا؟ میں آپ کو 20 نہیں, میں آپ کو 50 آدمیوں کا نام دے سکتا ہوں, باقاعدہ ایکسپرٹیز جو ہے اپنے محکموں اپنے اداروں کے اندر, جن کے اوپر ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے. یہ بحث ہماری ہو چکی ہیں. آپ یہ کرکٹ کی ٹیم میں تو آپ سفارش کے بغیر بھرتی نہیں کرتے, تو آپ ان پوزیشن کے اوپر ان ایماندار تو بیچارہ کھڈے نہیں لگا ہوا ہے, کہاں سے آئے گا وہ؟ جن لوگوں کی میں فہرست آپ کو دوں گا وہ انٹرنیشنل طور پر بھی مانے جاتے ہیں, ریکگنائز ہوں گے, لیکن ان کا کیریئر بھی دیکھ لیجئے پاکستان کے اندر آج تک وہ کسی بھی کرپشن میں ملوث نہیں ہوئے. مطلب ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئیے میں انٹرنیشنل آپ کو مثال رکھنا چاہتا ہوں. ٹویوٹا کتنی بڑی کمپنی ہے, دنیا کی آٹو موبائلز میں سب سے بڑی کمپنی ٹویوٹا ہے. اس کے اس وقت ٹویوٹا کے پاس پورے 250 بحری جہاز ہیں, اس کے اپنے 250 بھی آٹو موبائل کے علاوہ. آپ کو پتا ہے کہ وہ سود کے بغیر کام کرتے ہیں,
یا آپ ان کی ویب سائٹ نکال کے دیکھیے گا ان کا مالیاتی نظام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج سے یہ 38 سال پہلے انہوں نے 84 کے اندر مطلب اس میں 94 کے اندر یہ معاملہ جو تھا مطلب وہ دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ ایک عجیب سے تھا. انہوں نے اپنے سارے نظام کو سود سے پاک کیا اور آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنے ہوئے ہیں. مطلب مگر ان کی گاڑی جب بیچتے ہیں تو وہ فائنانس یا لیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر انٹرسٹ ہوا کرتا ہے. فائنانس آپ کریں نا, آپ نے ایجنسی لی ہے, آپ نہ دیں, وہ تو نہیں دیتے, وہ تو نہیں کرتے. سر آپ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کہیں تو میں آپ کو باقاعدہ ایویڈنس پرووائڈ کر دیتا ہوں. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. وہ میں نے یہ کل پرسوں یہ ایک واقعہ دیکھا ہے, یعنی انٹرنیٹ کے اوپر بھی بعض جگہ پہ ابہام کہاں پیدا کیا گیا ہے. وہ پینسلین کی جس نے اینٹی بایوٹک یہ کیا اس کو کہتے ہیں ویکسین بنائی تھی نا, اس کے بارے میں, فلیمنگ کے بارے میں. اور جب میں آئی ڈونٹ بلیو ان سوشل میڈیا ایٹ آل, آئی ڈونٹ. تو پھر میں نے اس کی تحقیق کی اینڈ دیٹس اے ریومر, دیٹس اے فیک نیوز کہ جی فلیمنگ کا باپ جو تھا اس کے پاس بچہ ایک مارشیز میں تھا, اس نے اس بچے کو نکالا, اگلے دن گاڑی آ گئی, امیر آدمی تھا, اس نے اس کے بچے کو پکڑا, اس کو میڈیکل اسکول میں داخل کیا, اور پھر وہ بچہ پڑھا, اور پھر اس نے ویکسین بنائی نمونیا کی, اور پھر جناب وہ جو آپ کا یہ تھا کیا تھا ونسٹن چرچل, اس کو نمونیا ہوا تو پھر اسی دوائی سے وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے تو دوائی کوئی اور یوز کی تھی. ٹھیک ہے, and it's absolutely fake story. It's absolutely a fake story. بالکل صحیح ہے, یہ بالکل فیک سٹوری ہے. تو سر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ابہام ہم میں اور آپ یہ تو باتیں کر رہے ہیں نا, فیلڈ کے بیچ میں کھیلنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے فیلڈ کے بیچ میں جو نامساعد. ابھی ٹویوٹا کی جو میں یہ مثال آپ کو ٹویوٹا کی مثال پہ دی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سسٹم انٹرنیشنل لیول کے اوپر چلتے ہیں. ممالک اکیلے ہو کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. پاکستان کا دا اونلی سولوشن اباؤٹ پاکستان از کہ ہر شخص جو کرمنل ہے یا جس کا کوئی پاسٹ کرمنل ہے اس کو اڑا دیا جائے, پیریڈ. یہی تو میں نے کہا ہے. اگر آپ کہیں سچ, میں آپ کہیں آپ سر لے کے آتے ہیں. دیکھیے میں تو یہ کہتی ہوں, آپ کے ندیم انجم صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں, انہوں نے بھی قرآن پہ حلف اٹھایا. قرآن کو ہم نے بنا لیا مذاق. میں کہتا ہوں 47 سے محاسبہ شروع کیا جائے. اسٹیٹ بینک کے پاس ساری لسٹیں موجود ہیں, فہرست موجود ہے. 47 سے لے کے آج تک دیکھا جائے کن لوگوں نے قرضے لیے اور قرضے واپس نہیں کیے, اور قرضے معاف کروائے اپنی سیاسی حیثیتوں کو استعمال کرتے ہوئے. تو وہ نیب کے قانون میں ترمیم لے آئیں گے 85 سے آگے, سارے قرضے معاف, ساری بے ایمانیاں معاف. آپ کے ساتھ ہی پروگرام کیا نا نیب کے اوپر جو انہوں نے تبدیلیاں لائیں, میں تو اس کو کتنے سخت الفاظ استعمال کیے. چلیں آخری 2 لائنوں میں آپ نے مجھے جواب دینا ہے. اس ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم بندے سے قرضہ مانگتے ہیں. میرا دل کے جو چھالے ہیں نا وہ یہ کہ آئی ڈیل ود 18 انڈین پروڈیوسرز. جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں خون ابلتا ہے, نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں. Indians, they take stand on the right thing for the betterment of their country. ہم کمپرومائز کرتے ہیں, ہم حلف لیتے ہیں قرآن کے اوپر. قرآن ہمارا آف کورس اس مور, مگر ہم نے اس کو مذاق, ہم نے اتنا ذکر اس کا کیا کہ ہم نے اس کو مذاق بنا لیا. ہم نے اس کو مذاق, میرا کنسرن صرف اتنا سا ہے. آپ کا خیال ہے ندیم انجم صاحب نے حلف نہیں تھا لیا؟ آپ کا خیال ہے باجوہ صاحب نے حلف نہیں لیا؟ آپ کا خیال ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان, چاہے وہ عمران خان تھے, چاہے وہ نواز شریف تھے, چاہے وہ یہ آپ کے اس وقت کی شہباز شریف صاحب ہیں, چاہے حمزہ شہباز ہیں, میں مریم نواز کی, اس بچی نے تو کسی چیز کے اوپر حلف لیا ہی نہیں ہے. وہ تو جو مرضی کہے اس پہ 7 خون کیا 50 خون حلال ہیں, مگر ان کے انہوں نے حلف نہیں لیا. حلف کس کتاب کے اوپر لیا تھا؟ قرآن پاک کے اوپر لیا تھا. سو وی میڈ اٹ سو چیپ دیٹ وی آر کمپرومائزنگ آن دیٹ بک. میرا کنسرن صرف ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی والا مسئلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ہم نے ان لوگوں کے زندہ باد کے نعرے لگائے, ان کو چنا, ان کو آگے بھیجا, اس کی سزا ساری قوم بھگت رہی ہے. اس میں بھی بھگت رہا ہوں, آپ بھی بھگت رہے ہیں. بات تو شرم کی ہے, لیکن یہ بات کہنے دیجئے. میں پھر آپ سے کہتا ہوں, آپ نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کا وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے. قرآن کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں, جو مرضی کر لیں آپ.
آپ قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن نازل ہوتا تھا تو فوراً وہ صحابہ کو سنایا کرتے تھے. جب یہ آیات آئی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ کے رسول کے اوپر، تو صحابہ نے چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. یہ خطاب ایمان والوں سے کر کے کہا گیا تھا کہ ایمان لے آؤ. اور صحابہ سے کہا گیا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے کسی صحابی کی اتباع کر لو تم جنت کا راستہ لے جاؤ گے، نجوم کی طرح ہے سب. ان کے انہوں نے سنا چیخ دی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا بھی علاج اسی قرآن کے اندر ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان رکتا نہیں ہے، ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے. ایمان ایک جگہ رکتا نہیں ہے، بڑھتا رہتا ہے، یا بڑھتا ہے یا رکتا ہے. اس دل کے اندر ایک خوف رہتا ہے. دل کا لوتھڑا جو ہے نا، میں اسے ایٹم تشبیہ دیا کرتا ہوں، چھوٹا سا لوتھڑا ہے سارے جسم کو چلا رہا ہے. اس دل کے اندر ایک خوف سماتا ہے، یا اللہ کا خوف یا دنیا کا خوف. دو خوف کٹھے سما نہیں سکتے. اگر اللہ کا خوف ہو تو پھر ساری دنیا آپ سے خوفزدہ رہتی ہے کہ آپ باصول ہیں، آپ دنیا کو، معاشرے کو، انسانیت کی جو ہے سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے محبت کرنے والے ہیں. اگر دنیا کا خوف ہو تو اللہ کا خوف چپکے سے دبے پاؤں نکل جاتا ہے. تو دنیا کے خوف پہ آپ کو جگہ جگہ آپ کو رسوا کرتا ہے، جیسے کہ ہماری آج کل رسوائی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. میں ویسے سارے لوگوں کو یہ کہتی ہوں، دل پہ کبھی یقین نہ کرنا. ہارٹ از جسٹ a piece of flesh، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے which is just to pump blood around the body. The main organ in our body is our brain. نہیں، اگر اللہ کا خوف ہے تو یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اگر اللہ کا خوف اس دل میں ہے، یہ آدمی خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب. میں نے آپ سے کہا نا کانشیس کی اگر بات کریں تو کبھی میں سمیع اللہ بھائی کو جب جواب بھی دیتی ہوں، آپ یقین کیجئے گا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، مگر مجھے دکھ اس بات کا زیادہ ہے کہ ہم سارے کے سارے، اور مزے کی بات ہے اثر اس پروگرام کا کسی کو نہیں ہونا، یہ بھی مجھے پتہ ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ کون تھا جو سب سے بڑا مفکر تھا، ہر آدمی نے پاکستان کی تقدیر کو. بات یہ ہے، یہ پروگرام نا یہ نوٹ ہو رہا ہے، بس بات چھوڑ دیں. ہم اللہ کے لیے پروگرام. آئی لو یو سمیع اللہ بھائی. میں آپ کہتی ہوں کانشیس کی میں بات کر رہی ہوں. اگر کانشیس زندہ ہو تو جب بڑوں کے سامنے ہم بات بھی کرتے ہیں، بعد میں کانشیس کو چوکے لگاتا رہتا ہے. اور ایک وہ ایسی بات نہیں. اجازت دیجیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. حل کوئی نہیں ہے اس کا، حل ہی ہے جو میں دسیا. اگلے پروگرام تک تاڑا تے میرا بس رب ہی رکھا. اجازت دیجیے. اللہ.